اس سال کے وسط مدتی انتخابات سر پر ہیں۔ عموماً ان انتخابات میں اتنی گرم جوشی نہیں دیکھی جاتی جتنی کہ صدارتی الیکشن میں، لیکن اس بار امریکی ایوان نمائندگان کی تمام اور سینٹ کی 35 نشستوں کے علاوہ کئی مقامی اور ریاستی سیٹوں پر الیکشنز کے باعث ان مڈ ٹرم الیکشنز پر جوش و خروش بھی صدارتی الیکشن سے زیادہ کم نہیں رہا۔ ریاست ورجینیا کی فیئر فیکس کاؤنٹی میں ووٹر روایتی طور پر ڈیموکریٹک پارٹی کی حمایت میں ووٹ ڈالتے آئے ہیں، لیکن جمعے کے خطبے کے بعد ریپبلکن پارٹی کے امیدوار ہنگ کھاؤ مسلمان ووٹروں کی حمایت حاصل کرنے کے لیے آج آل ڈلس ایریا مسلم سوسائٹی میں موجود ہیں۔ ہم تارکین وطن کی نمائندگی کسی ایسے شخص کو کرنی چاہیے جو ہماری طرح سوچتا ہو، جو انہی تجربات سے گزرا ہو جن سے ہم گزرے ہیں۔ میرا خیال ہے کہ اب ورجینیا میں تبدیلی آئے گی۔ کیا کوئی غیر مسلم امیدوار امریکی مسلمانوں کی اور ان کے ایشوز کی نمائندگی ویسے ہی کر سکتا ہے جیسے کہ ایک مسلمان؟ سید اشرف کہتے ہیں کہ ویسے تو وہ اپنے اور کمیونٹی کے ایشوز کے لیے علاقے کے نمائندوں سے ہی رابطہ کرتے ہیں، لیکن جب بات آتی ہے مسلمانوں کے خاص ایشوز کی تو وہ مسلمان رہنما ہی بہتر سمجھتے ہیں۔ ایز فار ایز کوئی بھی انٹرنیشنل ایشو ہے یا جو پورے مسلمانوں سے ریلیٹڈ ہے، یا کوئی اسپیسیفک ایشو جو یو ایس میں ہے جیسے اسلاموفوبیا، سو آئی تھنک اس ٹائپ کے ایشوز کو جو ہمارے مسلم ریپرزنٹیٹیو ہیں وہ بہت ہی زیادہ اس میں ڈفرینس پیدا کر رہے ہیں۔ جیسے اگر آپ دیکھ لیں الہان عمر، رشیدہ طلائب۔ ایڈم سینٹر کے انٹرفیتھ اور گورنمنٹ ریلیشنز کے سربراہ رضوان جاکا کہتے ہیں کہ مسلمان مقامی سیاست میں آگے ہیں اور ووٹ ڈالنے کے ساتھ ساتھ سیاسی عہدوں کے لیے امیدوار بھی ہیں۔ میں نے قومی سطح پر جو اعداد و شمار دیکھے ہیں، 140 سے زیادہ مسلمان مقامی، ریاستی اور کانگریس کی سطح پر منتخب ہوئے ہیں، اور بہت سے مسلمانوں کو انتظامیہ کے ساتھ ساتھ مختلف سرکاری محکموں میں بھی تعینات کیا گیا ہے۔ تو ہم ملک بھر میں ان کی کافی زبردست شرکت دیکھ رہے ہیں۔ لوگ ووٹ ڈالنے کے لیے نکل رہے ہیں اور لوگ اس عمل میں شریک ہو رہے ہیں اور انتخابات میں کھڑے ہو رہے ہیں، جو حیرت انگیز ہے۔ یہاں ورجینیا میں 11 سے زیادہ منتخب مسلمان ہیں جو سٹی کونسل کے لیے منتخب ہوئے ہیں، جس میں پہلی پاکستانی امریکی خاتون بھی شامل ہیں۔ ریاست ورجینیا کے اس علاقے سے کانگریس کی رکن جینیفر ویکسٹن ایک بار پھر ڈیموکریٹک پارٹی کی جانب سے کانگریس کی امیدوار ہیں۔ ایڈم سینٹر میں مسلمان ووٹرز کے لیے منعقد کی گئی اس تقریب میں ریپبلکن پارٹی کے امیدوار کے ساتھ انہیں بھی شرکت کی دعوت دی گئی تھی۔ اس دعوت پر جینیفر ویکسٹن کی یہاں نمائندگی کرنے والے ریاستی سینیٹر جان بیل کہتے ہیں کہ کانگریس وومن کے لیے امریکی مسلمان ووٹر اہم ہے۔ پچھلی دہائی میں ایسے لوگ تھے جنہوں نے مسلمانوں کے لیے نسلی اور سماجی مساوات کو چیلنج کیا۔ جینیفر مسلمانوں کی مذہبی آزادی کے لیے کھڑی ہوئی، جن کا ورجینیا اور ہمارا ملک برسوں سے علمبردار ہیں۔ مسلمانوں کے شہری حقوق کے لیے سرگرم ادارے کونسل آن امریکن اسلامک ریلیشنز یا کیئر کے سروے کے مطابق اس سال مسلمان امریکیوں کی بڑی تعداد تقریباً 63% ڈیموکریٹک پارٹی کے لیے ووٹ ڈالنے کا، جبکہ 6.5% کے مطابق ریپبلکنز کو ووٹ ڈالنے کا ارادہ رکھتی ہے۔ ایسے میں امریکی تاریخ میں یہ پہلی بار ہے کہ اس الیکشن میں ایک مسلمان امریکی، ڈاکٹر اوز، جو ایک مقبول ٹی وی ہوسٹ بھی ہیں، امریکی سینٹ کے لیے ریاست پینسلوینیا سے انتخاب لڑ رہے ہیں۔ تو کیا یہ ریپبلکن امیدوار پینسلوینیا میں مذہب کی بنیاد پر مسلمان ووٹ حاصل کر سکیں گے؟ ہم چاہتے ہیں کہ کمیونٹی سے لوگ اپنی کارکردگی کے باعث سامنے آئیں، نہ کہ اپنی شہرت کی وجہ سے۔ ادھر کیلیفورنیا میں بھی ایک نئی تاریخ رقم ہو رہی ہے۔ پاکستانی امریکی ڈاکٹر آصف محمود ریاست کیلیفورنیا سے ڈیموکریٹک پارٹی کے ٹکٹ پر امریکی ایوان نمائندگان کے امیدوار ہیں۔ اگر وہ جیت جاتے ہیں تو وہ امریکی کانگریس میں پہنچنے والے پہلے پاکستانی امریکی ہوں گے۔ صبا شاہ خان، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔